بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کومل بہت زیادہ انتظار کر رہی ہوں گی اس ناول کا، تو اس لیے میں نے سوچا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ذرا جلدی کر لیں۔ حریم امی کی دوائیوں کا نسخہ تو لانا، وہ دور سے آواز دیتا سوچوں میں گم بیٹھی راحت بیگم کو دیکھنے لگا۔ ماہر کے رواں لہجے، لفظوں کے مٹھاس نے ان کے دل کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ لفظ ایک روشن دلیل کی مانند ان کے دل میں اتر رہے تھے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا بہن کے سسرال چکر لگانے کا؟ وہ لوگ تو یہی سمجھتے ہوں گے زمیلہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ امی نے کھوئی کھوئی لہجے میں شکووں کی پوٹلی میں سے ایک ہلکا پھلکا سا شکوہ برآمد کر لیا۔ اکثر سوچتا ہوں، بار بار سوچتا ہوں، مگر اس قدر ٹف شیڈیول میں سے وقت نکالنا بہت مشکل ہے۔ دو جگہ جاب کرتا ہوں، آپ کے سامنے دن رات کی روٹین ہے۔ سنڈے صرف آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، مگر اس اتوار کو میں اور حریم زمیلہ کی طرف چلیں گے۔ وہ حریم کے ہاتھوں سے دوائیوں کا نسخہ پکڑ کے چابی لیے باہر نکل گیا۔ تیری طرح سب کیوں نہیں سوچتے ماہر؟ تو سب سے منفرد، سب سے جدا کیوں ہے؟ اللہ تجھے اور تیری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ اور ماہر کی خوشیاں کیا ہیں، کس سے وابستہ ہیں؟ نفیسہ پھپھو تخت پر امی کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ بھلا کس سے؟ انہوں نے حونک پن کی انتہا کر دی۔ بھابھی بیگم آپ ہی بس۔ بھلا کیوں، کیا کہوں آپ کو؟ ماہر کی ہر خوشی آپ سے، حریم سے وابستہ ہے۔ اگر آپ لوگ خوش ہوں گے تو ماہر خود بخود تر و تازہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، تھکا ہرا مرد کیوں بیوی کی مسکراہٹ اور بچے کی کلکاری سن کے فریش ہوتا ہے؟ لوہا نرم دے کر چوٹ کرنے سے باز نہیں آئی۔ بچہ، میرے ماہر کا بچہ، یہ سب کیا دھرا اس حریم کا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے حریم کو دیکھا تھا۔ بہت دنوں بعد وہ اس موضوع کی طرف پلٹی تھی۔ اس میں بیچاری بچی کا کیا قصور؟ پھپھو نے گویا ماتھا پیٹا۔ اے نفیسہ، تم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیوں کی ڈھونگ چلاکیاں۔ انہوں نے تڑک کر پہلو بدلا۔ ناند کی ہر وقت بہو کی حمایت انہیں بہت کھٹکتی تھی۔ حریم نے ایک زخمی سی نظر راحت بیگم کی طرف ڈالی۔ دل کے نہ جانے اس لمحے کتنے حصے ہو گئے تھے۔ بچے جھنجھٹ لگتے ہیں، عذاب لگتے ہیں۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، سب جانتی ہوں۔ میری نظروں سے اوجھل ہو کر کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ وہ دانتوں سے گویا پتھر توڑ رہی تھی۔ کون سا کارنامہ؟ اس نے خود بچہ ضائع کروایا، قتل کیا اس نے میرے پوتے کو۔ ان کے وثوق بھرے لہجے میں حریم کے قدموں کو لرزا دیا۔ بھابھی بیگم خدا کے لیے کیسی باتیں کرتی ہیں؟ نفیسہ پھپھو بوکھلا کر دبی آواز میں بولی۔ بہو سن لے گی، کیا سوچے گی ہماری ذہنیت کے بارے میں؟ میں اس کی ذہنیت اور سوچ پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ ماہر کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہے، اس حسین صورت کے پیچھے والا چہرہ دکھائی نہیں دیتا، مگر میں تو سب جان چکی ہوں۔ کیا جان چکی ہیں؟ اب برداشت اور صبر کا مظاہرہ کرنا پل صراط سے گزرنے کے مترادف تھا۔ وہ لاؤنج میں آ کر بولی، لال بوٹی آنکھوں میں وحشت آنسو بندی ناچ رہی تھی۔ تمہارے سارے کرتوت، انہوں نے دو بدو جواب دیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر سے طوفان تھم گیا۔ طوفان چل پڑا۔ محض ماہر کے گھر سے نکلنے کی دیر تھی اور اب وہ تنہا اس طوفان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ کون سے کرتوت؟ کھل کر بتائیے۔ حریم بیٹی جاؤ تم۔ بھابھی بیگم ذرا غصے میں۔ پھپھو بوکھلا کر بولی۔ وہ تو اپنی بھابھی کے ہر رنگ سے واقف تھی۔ عمر گزر گئی ایک ساتھ رہتے ہوئے۔ ان کے پل میں تولا پل میں ماشا والے بھیس بدلتے مزاج کو سمجھنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ رات کو خوشباش سویا کرتی، صبح اٹھتے اکثر منہ پھولا ہوتا۔ پوچھنے پر پتہ چلتا رات بھر مچھر کاٹتے رہے، مگر مزاج بھرم مچھر کاٹنے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ سارا قصور اس کمرے کا تھا جو ان کی آرام گاہ تھی۔ کمرے کا روشن دان گلی میں تھا۔ 2 انچ چوڑی گلی کھڑکیوں اور روشنی وغیرہ کے لیے چھوڑ کر پھر مکان کے 4 دیواری تعمیر کروائی گئی تھی۔ گلی میں کٹر بھی تھا اور گھر کا فالتو کاٹ کباڑ بھی پیچھے پھینک دیا جاتا تھا۔ اکثر کوڑا بھی وہیں رکھا نظر آتا، جس کی وجہ سے مکھیاں اور مچھر وافر مقدار میں پائے جاتے تھے۔ بھابھی بیگم کا خیال تھا محض انہیں ذہنی کوف سے دوچار کرنے کے لیے ساس محترمہ نے یہ کمرہ عنایت کیا ہے۔ پھپھو امی اکثر غصے میں زیادتی کر جاتی ہیں۔ حریم آنسو پیتی پلٹ کر سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ موبی کا کھانا اس نے تخت پر ٹرے میں سجا کر رکھ دیا تھا۔ دیکھ رہی ہوں اس کی بدزبانی، دوسروں کے سامنے منہ میں گھنگنیاں ڈال کر کاموں میں جتی رہتی ہے۔ زمیلہ کے ساتھ ایسے ہی تو نہیں اس فراڈن کے عشق میں مبتلا؟ میری بیٹی کا جینا محال کر رکھا ہے۔ جب بات کریں گے گویا پتھر پھوڑیں گے۔ اپنی بہو میں کوئی خوبی نہیں دکھتی؟ ہماری بہو کے گیت گائے جاتے ہیں۔ ان سب چالوں کو سمجھتی ہوں۔ وہ بھنا کر نند کے سامنے پوشیدہ رکھنے والی باتیں بھی ظاہر کر چکی تھی۔
نفیسہ گویا تمام معاملہ سمجھ کر سار ہلانے لگی۔ ان تمام جلی کٹی باتوں کا پس منظر معلوم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہنا شروع کیا، بھابی بیگم، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ لوگ حریم کی توصیف نہیں بلکہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی خوش قسمتی پہ رشک کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کی ستائش۔ انہوں نے تنفر سے سر جھٹکا۔ تبھی ماہر داخل ہوا۔ امی کے ماتھے پر موجود بل دیکھ کر اس نے گہرا طویل سانس کھینچ کر آہ بھری۔ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی۔ جمیلہ کے سسرال میں ان کی آمد بہت اچانک تھی۔ دادی ساس یعنی اماں بھی بخار میں پھنک رہی تھیں۔ حریم کو دیکھ کر گویا حشاش بشاش ہوگی کہ جوش و خروش اور والہانہ الفت کے اظہار سے بالکل نہیں پتہ چلتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ ان کا رویہ بہت برا ہوگا۔ میں کو حریم بیٹی کو راحت نے کبھی آنے کیوں نہیں دیا؟ خود ہی باہیں ہلاتی آ جاتی ہے۔ انہوں نے بڑی چاہ سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ماہر بھائی ڈرائنگ روم میں مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ نازش جمیلہ کی نند اماں بھی کے کمرے میں لے آئی تھی، بس مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکی۔ حریم نے تو کچھ تو کہنا تھا، خود بھی ہٹی کٹی ہے، بستر توڑنے کے سوا کوئی کام نہیں، گدھے پر بھی اتنا بوجھ نہیں لادتے۔ انہوں نے ہمدردی سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں۔ حریم بری پھنسی تھی، بار بار دروازے پر دیکھتی تھی۔ جمیلہ کے اچانک آ جانے کا خدشہ لاحق تھا۔ اماں بھی کو تو گویا کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اسی پل جمیلہ کی ساس آ گئی۔ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی شکایتوں کے دفتر کھول لیے۔ 10 بجے شریفوں کی بیٹیاں اٹھتی ہیں کیا؟ اسے شروع سے عادت ہے، حریم نے دبی آواز میں کہا۔ ہمارے یہاں رواج نہیں دن چڑھے تک سونے کا۔ مہرانی صاحبہ اپنی مرضی سے نیچے اترتی ہیں۔ اماں بی نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ آہستہ آہستہ آپ کے ماحول میں ایڈجسٹ کر جائے گی، وہ تحمل سے بولی۔ مجھے تو مہرانی کے طور طریقے ایسے نہیں لگتے۔ شادی سے پہلے چہرے پر کیسا بھول پن تھا، بس نظریں دھوکہ کھا گئیں۔ اماں بی کا ملال پھر سے عہد آیا۔ نازش ٹرالی میں چائے کے لوازمات لیے آئی۔ جمیلہ کہاں ہے؟ ابھی آتی ہیں، نازش نے بے پرواہی سے کہا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، آنٹی جل بھن کر بولی۔ کھانا پینا اور سونا، 3 سبق پڑھا کر ماں نے بھیجا ہے، اماں بھی نخوت سے کہنے لگی۔ بخار بھول چکا تھا۔ جمیلہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے مکمل فارم میں آ چکی تھی۔ نہ کسی کا لحاظ، نہ ادب، نیری بے حیائی کے مظاہرے۔ آنٹی نے چائے کپ میں ڈال کے حریم کی طرف بڑھائی۔ نبیل سے روز فون پر 4 گھنٹے بات کرتی ہے، ہزاروں روپوں کے کارڈ جھونک ڈالتی ہے، ہمارے بیٹے کو ورگلاتی ہے ہمارے خلاف۔ جب اکٹھے ہیں تو پھر الگ سے خرچے کا مطالبہ کس لیے؟ آنٹی کا بھی دھیرے دھیرے اشتعال بڑھ رہا تھا۔ پہلے 5 سال تو میں ہرگز ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ نبیل ہر سال آتا ہے ادھر جا کر تو اس نے میرے سیدھے سے پوتے کو اپنے جال میں پھانس لینا ہے۔ اتنا احمق سمجھ رکھا ہے ان ماں بیٹی نے ہمیں۔ راحت فون کھڑکائے دیتی آئے دن، ویزا کیوں نہیں نبیل بھیجتا؟ ویزے کیا درختوں پر اگتے ہیں؟ اماں بھی چائے کی چسکیاں بھرتے ہاتھ میں چا کر بولی۔ یہی زبان کچھ عرصے پہلے شہد ٹپکایا کرتی تھی۔ ساس محترمہ کے حریم کے ذہن میں ان کے ڈائیلاگز تازہ تھے۔ کتنے پیار سے کہا کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ جمیلہ کھانا پکانا سیکھ لے گی، بلکہ ہم خود سکھا لیں گے۔ اور شاید وہ اپنے طور پہ صرف کھانا ہی نہیں، بہت کچھ سکھانے کی کوششوں میں تھی۔ ذرا سی بات پر آنسو بہانا شروع۔ نازش نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ آنٹی نے نازش کو جھڑک کر اٹھا دیا۔ وہ بصورتی ہوئی اٹھ کر چونکی۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ جمیلہ کچن صاف کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ نازش کچھ دیر آنکھیں گھما کر دیکھتی رہی، پھر کھنکار کر اندر آ گئی۔ آپ کی بھابھی شاید اگلے پچھلے حساب بھی بے باک کرنے آئی ہیں۔ کیا مطلب؟ جمیلہ نے مڑ کر دیکھا اور پھر چولہا رگڑنے میں مصروف ہوگی۔ آپ کی شان میں قصیدے پڑھے جا رہے ہیں؟ نازش نے گویا جمیلہ کے بدلتے تاثرات سے اندازہ لگایا۔ امی نے بھابھی کو کیوں بھیجا ہے؟ وہ تلخی سے سوچنے لگی۔ آپ اطمینان سے کچن کا کام ختم کر کے اندر آ جائے گا۔ حریم بھابھی سے ملنا ضروری نہیں، دوپہر کی کھانے کی تیاری زیادہ ضروری ہے۔ سیر کو سوا سیر مل گیا تھا، جس کا پلڑا ہلکا تھا، خاموشی اسی کا نصیب تھے۔ زبان بندی کا حکم بھی اسی کو دیا گیا تھا۔ جمیلہ بھرے دل کے ساتھ اب برتن مانجنے لگی تھی۔ بات سنو نازش، سے پلٹتا دیکھ کر جمیلہ دبی آواز میں بولی۔ میرا ایک کام کرو گی؟ کام؟ نازش پہ گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ برتن مجھ سے نہیں دھوئے جاتے، ہانڈی بھی نہیں پکاؤں گی۔ نہیں، کام کی نوعیت اور ہے۔ بھلا کیا؟ نازش نے دلچسپی سے پوچھا۔ حریم بھابھی سے کہہ دینا میں بازار گئی ہوں۔ مگر کیوں؟ نازش حیران ہوئی۔ بس ایسے ہی۔ جمیلہ کا دل اور بھی حریم سے کھٹا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کون کون سی میری متعلق باتیں انہیں بتا رہی ہوں گی۔
امی کے گلے بھی الگ سے، بھڑاس نکالنے کو میرے سسرال والے ہی ملے تھے۔ وہ تنفر سے سوچتی رہ گی۔ نہ بابا، یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ نازش نے جھٹ سے انکار کیا۔ کیوں؟ اماں بھی سے بے عزت نہیں ہونا؟ کیا خبر حریم بھابھی کے سامنے شائستگی کا چولا اتار کر پھینک دیں؟ نازش نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اچھا، وہ بد دل سے ہوگی۔ ماہر بھائی سے مل لی ہیں، مگر بھابھی سے کیوں نہیں؟ نازش نے تجسس دبا کر پوچھا۔ کیا کوئی رنجش چل رہی ہے؟ ایسی بات نہیں، جمیلہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ ویسے آپ دونوں کی دوستی تو بالکل نہیں، میرے اور تمہارے درمیان تو بڑے بہناپے کے تعلقات ہیں۔ جمیلہ چل کر رہ گئی۔ تب ہی ساس لشتم پشتم کچن میں چلی آئی۔ تم نے کپڑے بھی نہیں بدلے، ہمارے سر میں خاک ڈلوانا چاہتی ہو؟ یہ ماتمی سی صورت لے کے بھاوت سے ملو گے، جاؤ جا کر کپڑے بدل کر آؤ۔ ساس نے 2 پل میں جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ساری زیادتیوں کا بدلہ وہ جمیلہ سے لیتے ہوئے بڑا اطمینان محسوس کرتی تھی کہ کوئی تو تھا ان سے دبنے والا۔ بھابھی تو اپنی بھاوت سے نہیں ملنا چاہتی؟ نازش کی زبان پھر سے کھجلی ہوئی۔ کیوں؟ انہوں نے پاٹدار آواز میں پوچھا۔ جمیلہ دہل کے رہ گئی۔ اپنی بھابھی کو پسند نہیں کرتی شاید؟ نازش نے مزے سے کہا۔ وہ تو اول روز سے نظر آ رہا ہے، مفت میں ایک کنیز مل گئی ہے۔ خوب روب جمائے جاتے تھے بیچاری پر، کبھی سکھ کا سانس نہیں لینا نصیب ہوا حریم کو۔ ان کے لہجے میں تعصب بھر گیا۔ نہ جانے کون سے ظلم کی داستان سنا ڈھالی ہے بھابھی نے انہیں۔ اب میری اور بھی شامت آ جائے گی۔ بھابھی آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ بھرے دل سے سوچنے لگی۔ اب کس مراقبے میں گم ہو چکی ہو؟ جی امی، وہ منمنا کر رہ گئی۔ بھاڑ میں گئی امی، انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ جاؤ کپڑے بدل کر آؤ۔ 20 دفعہ بکواس کیا، سر نہیں ہوتا کسی بات کا، بکتے رہو ان کی بلا سے۔ اور تڑکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ جمیلہ کو کام ادھورا چھوڑ کر جانا پڑا۔ جلدی جلدی کپڑے پہن کر نیچے آئی تو پھر سے ساس محترمہ نے سرتاپا جائزہ لیا۔ زیور کیوں نہیں پہنا؟ ان کی تنقیدی نظریں جمیلہ کا جائزہ لے رہی تھی۔ تم نے کیا اپنی ماں کی طرح سب کو سمجھ رکھا ہے؟ بہو کا زیور نہ جانے کس کھوہ میں پھینک دیا۔ کان بھی خالی، ہاتھ بھی خالی، بے حیا لڑکیاں زیور پہنے اچھی لگتی ہیں۔ گلے میں اور ہاتھوں میں کچھ پہن کر آؤ۔ جی امی، وہ پھر سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تمہیں اللہ ہی سمجھے حریم بھابھی، نہ جانے کون کون سے راز فاش کرنے چلی آئی ہو میری زندگی مزید جہنم بنانے کے لیے۔ تمہیں ذرا بھی سکھ نصیب نہ ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دراز میں سے زیور نکالتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اب نہ جانے کتنے مہینے اسی بات کی تکرار ہوتی رہے گی۔ بیچاری حریم، کوئی ہم سے پوچھے کس قدر گھنی اور میسنی ہے، خاموش رہ کر پشت پر وار کرنے والی۔ یہ پیٹھے کا حلوہ ہے؟ اماں بھی نے اسٹیل کا ڈونگا اٹھا کر پٹخا۔ اپنی بھاوت سے کوئی ایک ڈش پکانا سیکھ لینی تھی۔ بڑا ذائقہ ہے بچی کے ہاتھ میں۔ فرد بھی حریم کی تعریف میں سر دھن رہی تھی۔ جمیلہ آنسو پیتی ڈونگا اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ کتنی محنت سے پیٹھا چھیل کر پکایا تھا۔ ہاتھ تھک گئے تھے اتنا سخت اور موٹا چھلکا اتارتے ہوئے۔ بھونتے ہوئے کندھے اتر گئے تھے گویا۔ کچھ دیر بعد نبیل کا فون آنے والا تھا۔ وہ سب سے نظر بچا کے موبائل اٹھائے چھت پر چلی گئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا۔ پہلی بیل پر اس نے بٹن دبا لیا۔ نبیل، آنسوؤں کی جلگار نے حلق میں گولا پھنسا دیا۔ کیا وہ خیریت؟ نبیل نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ نبیل کی بے قراری میں جمیلہ کا قرار چھپا تھا، تب ہی تو کچھ پل کے لیے وہ شانت ہو گئی۔ خیریت نہیں ہے۔ وہ آنسو روکتے ہوئے منڈیر کی طرف بھاڑ گئی۔ آواز حت المقدور ہلکی رکھی۔ بتاؤ تو صحیح، نبیل نے فکر مندی سے کہا۔ امی اور دادی نے کچھ کہہ دیا۔ وہ کب نہیں کہتی، ہر وقت کے تانے تشنے۔ جمیلہ نے تلخی سے کہا۔ یار برداشت کر لیا کرو، ہمیشہ کی طرح نبیل نے اس کا غصہ کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ کہاں تک برداشت کروں، ضبط کی ایک حد ہوتی ہے۔ جمیلہ گویا پھٹ پڑی۔ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ یہاں مسئلوں کے انبار ہیں، کیا کچھ بتاؤں؟ وہ جل کر بولی۔ کچھ نہ بتاؤ، کوئی اپنی بات کرو۔ ابھی میرا مزاج بہت بھرم ہے، کب تک مسئلہ صاف ہوگا؟ نبیل شرارت سے بولا۔ شاید کبھی نہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ ہوا کیا ہے؟ امی نے کیا کہہ دیا آخر؟ امی کے کہنے سننے کا افسوس نہیں تو پھر کیا دادی نے؟ بزرگ سمجھ کر درگزر کر دیا کرو۔ دادی کا بھی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو میرے اپنے نے کھڑا کیا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ بھابھی میری زندگی میں تلخیاں گھولنے کی کوشش کریں گی۔ بھابھی؟ کون سی بھابھی؟ حریم بھابھی۔ کیا کہا ہے بھابھی نے جو نہیں کہنا چاہیے تھا؟ گھر میں 100 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سارے کچے چھٹے کھول دیے، میری عزت 2 کوڑی کی کر کے چلے گی۔ اپنے گھر والوں کو تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، چینا 2 بھر کر رکھا ہے۔ جمیلہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ہمارے گھر کے معاملات میں انہیں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نبیل کو بے تحاشا غصہ آیا۔ میں آج ہی ماہر سے بات کرتا ہوں۔
نہیں آپ بھائی سے کچھ مت کہیے گا، میں ابھی امی سے فون پر بات کرنے لگی ہوں۔ سوں سوں کرتے ہوئے نبیل کو منع کیا۔ فون بند کر کے وہ بھرے دل سے امی کو فون کرنے لگی۔ مجھے ستا کر تم کیسے سکون سے رہ سکتی ہو حریم بھابی؟ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے امی کے فون کے اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ راحت بیگم کا عضلی جلال اود آیا۔ اس کی یہ جرأت! یا اللہ خیر! حریم چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تھی، واپس آئی تو امی کو غصے سے لال بھبوکا دیکھا۔ ابھی پوچھتی ہوں۔ فون پٹک کر وہ سیدھی مشین میں سے کپڑے نکالتی حریم کے سہر پہ پہنچ گئی۔ کیا بکواس کر کے آئی ہو؟ کون سی بکواس؟ حریم خوفزدہ ہوگی۔ امی کے تیور بہت بدلے بدلے تھے، پہلے سے بہت غلط ہونے کی اس کی چھٹی حص اطلاع دے رہی تھی۔ یہ چالاکیاں کسی اور کو دکھانا۔ وہ یکدم دھاڑی۔ امی کچھ بتائیں بھی؟ حریم روحانسی ہوگی۔ بتاؤں گی تو تمہارے باپ کے سامنے۔ فون کر رکھا ہے میں نے۔ امی مجھ پر غصہ ہے؟ مجھے بتائیں میرے باپ کو کیوں پریشان کرتی ہیں؟ وہ ایک دم فکر مندی سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنے باپ کا بڑا غم ہے؟ میرا کلیجہ ساڑتے تیرا دل نہ کانپا حریم؟ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ جمیلہ کے خلاف اس کی ساس کو کون سی داستانیں سنا کر آئی ہو؟ بخدا امی ایسا کچھ نہیں، میرا یقین کریں۔ روحانسی ہو کر منمناتی رہ گی۔ کیا یقین کروں؟ کتنا مان تھا مجھے تم پر، تیری اچھی فطرت پر۔ تو بھی عام سے نکلی، جلاپا رکھنے والی۔ امی آپ نے بابا کو کیوں بلوایا؟ تجھے اس کے ساتھ بھیجنے کے لیے۔ انہوں نے حریم کے قدموں کے نیچے سے گویا زمین کھینچ لی تھی۔ امی آپ، میرا قصور کیا ہے؟ بہت بھولی بنتی ہو۔ جمیلہ کو طلاق دلوا کر اپنی لنگڑی بہن کا رشتہ کروانا ہے؟ ساری حقیقت جانتی ہوں۔ انہوں نے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ حریم کچھ پل کے لیے ذہنی طور پر خود کو ہر قسم کی پریشانی سے نپٹنے کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ اس روتی دھوتی خود ساختہ غموں پر ماتم کرتی عورت کو بھلا کیا کہتی؟ نے دیکھتی حریم ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بھاگ گئی۔ ہیلو حریم، تم خیریت سے ہو؟ ہانی نے کپ کپاتی آواز میں چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، حریم نے بہت تحمل سے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ ابھی راحت آنٹی کا فون آیا تھا، وہ کیوں اس قدر غصے میں تھی؟ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، بس کچھ اپسیٹ تھی، غائب دماغی سے فون کر دیا، کرنا کہیں تھا۔ میں نے سوچا تمہیں اور بابا کو بتا دوں۔ بابا سے کہنا فکر کی کوئی بات نہیں، حریم نے دبی آواز میں کہا۔ تھینک گاڈ، ہماری جو جان ہی نکل گئی تھی۔ ہانی نے گویا تشکر کے کئی سانس خارج کیے۔ وہ فون پکڑے پکڑے مخاطب ہوئی۔ بابا سب خیریت ہے، ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہانی میں اب فون رکھتی ہوں۔ بات تو سنو، ہانی چیخی۔ رات کو فرصت کروں گی۔ انہیں حریم فون رکھ کر پلٹی تو راحت بیگم کو اپنے پیچھے کھڑا دے کر ٹھٹک گئی۔ بہن کو خوشخبری سنا دی؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ امی خدا کے لیے جشن منا لینا میری بیٹی کو اجاڑ کر۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ حریم کو بے تحاشا خوف سے محسوس ہوا۔ کیا کروں؟ امی کی طبیعت تو سچ مچ بگڑی محسوس ہو رہی ہے۔ حریم کے دل میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ جمیلہ کو کچھ مت کہنا، میری جمیلہ کو کچھ مت کہنا۔ اب وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ پہلی بار اس تمام عرصے میں حریم کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امی آپ کو پانی دوں؟ حریم تقریباً بھاگتے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ پانی کی بوتل لے کے جب وہ لاؤنج میں آئی تو امی پھر سے فون پر مصروف تھی۔ امی کس سے فون کر رہی ہیں؟ ماہر کے ابو کو، انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ یا اللہ، امی ادھر لائیں، میں کال ملا دیتی ہوں، آپ ادھر اطمینان سے بیٹھیں۔ حریم زبردستی نے تخت پر بٹھا کے فون کی طرف بڑھی۔ کانپتے ہاتھوں سے ماہر کا نمبر ملاتی وہ بار بار امی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماہر جلدی آئیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں، جمیلہ کا فون آیا، پھر امی مجھ پر غصہ کرنے لگی، بابا کو بھی فون کر دیا، اب یوں لگتا ہے ذہنی رو بھٹک گئی ہے۔ حریم نے کانپتی آواز میں بتایا۔ بلڈ پریشر چیک کیا؟ نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ جلدی آئیے گا۔ فون بند کر کے وہ بی پی آپریٹرس اٹھا لے۔ کلائی پر لگا کر وہ امی کے لیے گلاس میں پانی ڈالنے لگی۔ اسی پل موبی نے کمرے سے جھانک کر دیکھا۔ حریم کو تو موبی کی بھی ذہنی کنڈیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب بے ڈھنگے انداز سے ہنستا ناچتا جھوم جھوم کر حریم کو دکھا رہا تھا۔ بھابی ادھر دیکھو۔ وہ پیروں کو ایک مخصوص سے انداز پر زمین پر مارتا ٹہلیں کر رہا تھا۔ موبی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، جاؤ کمرے میں۔ حریم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، امی بھی ٹھیک ہیں، تم بھی ٹھیک ہو۔ وہ تالی بجاتا ہنستا رہا۔ موبی سنا نہیں تم نے؟ نہیں سنا۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ جاؤ اپنے کمرے میں۔ نہیں جاتا۔ اسے بھی گویا ضد آ گئی۔ میں مار دوں گی۔ مار کر تو دیکھو۔ موبی نے پھر مخصوص ردم میں پیر زمین پر مارا۔ حریم کو چھلچ کر موبی کو دیکھنے لگی۔
ماروں گی؟ موبی کو مارو گی؟ موبی مسلسل اسے چڑھا رہا تھا۔ اسے اندر بھیجو، اسے کہو دفع ہو جائے، میری نظروں سے دور ہو جائے۔ امی پر جنونی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ حریم گویا بے بس سے ان دونوں ماں اور بیٹے کو دیکھنے لگی۔ جا دفع ہو، میری نظروں سے دور ہو جا۔ وہ گویا اپنے آپ میں نہیں تھی۔ مجبوراً حریم کو موبی کو قریب آ کر جھڑکنا پڑا۔ موبی چلو اندر، دیکھو امی کی صحت ٹھیک نہیں، ضد نہیں کرو۔ نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، وہ ضدی انداز میں گویا ہوا۔ ابھی تمہیں بتاتی ہوں۔ حریم کچھ سوچ کر فون کی طرح بڑھی۔ ماہر کو فون کرنے لگی اور میری بات مان جاؤ۔ ریسیور اٹھا کے حریم نے مصنوعی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں ڈرتا میں، تجھے مار ڈالوں گی۔ وہ تخت پر لیٹ کر پھنکارنے لگی۔ موبی کو مار دو گی؟ موبی! حریم کو ایک دم اس پر غصہ آیا۔ بازو سے پکڑ اسے گھسیٹتی ہوئے حریم اندر لے آئی۔ تم نے موبی کو مارا؟ موبی بلا وجہ شور مچانے لگا تھا۔ موبی تمہیں مارے گا۔ آرام سے بیٹھ کر کارٹون دیکھو، امی کو ہم ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ حریم ٹی وی آن کرنے کے لیے بڑھنے لگی جب کہ موبی فرش پر لیٹ کر رونے لگا۔ موبی کو بھابی نے مارا، موبی کو بھابی نے مارا، وہ چیختا جا رہا تھا۔ موبی کہتا ہے بھابی دفع ہو جائے، یہاں سے بھابی دفع ہو جائے۔ موبی! ماہر کی دہاڑ پر وہ ایسے خاموش ہو گیا تھا گویا اس کے گلے کا سوئچ کسی نے ایک جھٹکے کے ساتھ آف کر دیا۔ خاموشی سے لیٹے رہو، آواز نہیں آنی چاہیے تمہاری۔ ماہر کی ہدایات سن کر وہ دبک کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماہر امی کی پہلے بھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ حریم بے دم سی راحت بیگم کو دیکھ کر بولی۔ بی پی ہائی ہو جائے تب بھی ان کا نروس سسٹم متاثر ہو جاتا ہے۔ تم فکر مت کرو، شاید کوئی ٹینشن انہیں زیادہ ہی سر پر سوار کر لی ہے۔ امی کے اور تمہارے درمیان کوئی بات ہوئی تھی؟ ایک دن اور ایک رات کے بعد آج دوپہر کو ماہر امی کو لے کے ہسپتال سے آ گیا تھا۔ حریم امی کے لیے پرہیزی کھانا بنائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا آنے کے بعد امی نے حریم سے کلام کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ حریم تو ان کے حد تک آمیز رویے کو دیکھ کر اپنے آپ میں کٹ کر رہ گئی۔ ماہر بھی امی کا ہاتھ جھٹکنا دیکھ چکا تھا، تاہم وہ اس وقت تو کچھ نہیں بولا۔ حریم چائے لے کر اپنے کمرے میں آئی تو ماہر کو بالکنی میں رکھی چارپائی پہ لیٹے دیکھ کر چھٹک گئی۔ اتنی گرمی میں کیوں لیٹے ہیں؟ وہ اس کے قریب بیٹھتی ہوئی بولی۔ ماہر نے آنکھوں پر رکھے بازو ہٹا کر اس سے دیکھا۔ امی اور تمہارے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ آپ کو امی نے کچھ بتایا ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں؟ کچھ زیادہ نہیں، غلط فہمی کی بنا پر انہوں نے… حریم نے من و ان تمام واقعہ سنا ڈالا۔ ماہر اس دوران خاموشی سے آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا۔ تم نے امی کے ساتھ بدزبانی کی، برا بھلا کہا، بدتمیزی کی، مجھے کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ امی کے مزاج سے میں اچھی طرح واقف ہوں، مگر یہ زمیلہ کا کیا قصہ ہے؟ وہ بھی ہسپتال میں نہ جانے کیا کچھ بولتی رہی ہے۔ ماہر کچھ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ اف، ایک ہی بات کی فضول تکرار۔ حریم کو شدید کوفت نے گھیر لیا۔ تمام بات مختصر لفظوں میں بتا کے وہ اپنا فرد جرم سننے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ویسے حریم کوئی تو بات ہے مجھ میں، سارے لوگ ہی میرے نصیب پر رشک کرتے ہیں۔ ماہر کا موڈ خود بہت بدلتا چلا گیا۔ حریم کی تعریف و توصیف اسے بہت بھاتی تھی۔ مثلاً کون لوگ؟ حریم نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی نفیسہ، پھپھو، فیفا، ہانی اور میں خود۔ ایک بات تو بتائیں۔ کچھ خیال آنے پہ حریم نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ پوچھو۔ میں نے سنا ہے پہلے آپ کی اور فیفا کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، کچھ غلط تو نہیں سنا؟ اب اس بیچاری سے کیوں بہت فارمل انداز میں ملتے ہیں؟ حریم نے کچھ تعصب سے کہا۔ مختلف الفاظ میں فارمل کہنا مناسب تھا، ورنہ ماہر کا رویہ تو بہت روڈ قسم کا تھا۔ کیوں؟ اٹھلا کر، چلبلا کر معانقہ کروں، مصافحہ کروں؟ ماہر! گلے ملنا مصافحہ؟ ماشاء اللہ، آپ کے ارادے نیک تو نہیں لگتے۔ چھوڑو ان قصوں کو، اپنی بات کرو۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کس بارے میں؟ آنے والے بچوں کے بارے میں۔ ہری ہری سوجی رہتی ہے، چائے پی لیں، جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، آپ کچھ دیر آرام کر لیتے۔ کچن کا پھیلاوا سمیٹنا ہے۔ آپ میرے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ فیفا سے ملنے میں تو جا رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ پھر سے بولیے۔ یار پھپھو سن لے، بہت دن ہو گئے، سوچا ان کی خیریت معلوم کر لوں۔ حریم جلدی آئیے گا، حریم نے تاکیداً کہا۔ تم ذرا کھانے پر اہتمام کر لینا۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا۔ زمیلہ آئے گی؟ یار زمیلہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کرو، بے ترتیبی کہیں بھی اچھی نہیں لگتی، نہ زندگی میں نہ رشتوں میں۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ چکی تھی۔ راحت بیگم کی گرجدار آواز گونجی۔ حریم، او حریم، نہ جانے کہاں چلی جاتی ہو؟ میاں سے باتیں مٹھارنے سے جی نہیں بھرتا؟ میرے بیٹے کے کان کھاتی رہنا، ہمیشہ دماغ چاٹ لینا ہے کیا؟ دلوں پہ گرد نہیں آنے چاہیے۔ رویوں کا کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں۔
وہ مسکراتے ہوئے پلٹ گیا۔ رویوں سے تعلق مضبوط ہوتے ہیں، زندگی کی خوبصورت رویوں کے محتاج ہوتی ہے۔ خوشنما اور بدنما رویے وقت کا کام تو گزرنا ہوتا ہے، تو گزر ہی جاتا ہے، گزر ہی جائے گا، مگر اچھی اور بری یادیں سوغات کے طور پر پیچھے رہ جاتی ہیں، ہمیشہ خوش کرنے کے لیے یا چبھن دینے کے لیے۔ وہ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ رات کو جمیلہ اپنی ساس کی ہمراہ آئی تھی۔ مروتاً حریم سے بھی سلام دعا کر لی۔ وہ ساس کی موجودگی میں کچھ ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اس کا پھولا منہ سوج کر کپا ہو گیا تھا۔ جمیلہ کو رات بھر کی رہنے کی اجازت شاید نبیل کے توسط سے ملی تھی۔ اس وقت وہ ماں سے جلے دل کے پھپھولے پو رہی تھی۔ اسے امی کی شدید خرابی طبیعت کا احساس صرف ہدایات دینے تک تھا، سوپ دیں، فروٹس لائیں، فریش جوس صحت کے لیے مفید ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ٹینشن فری رہنے کی تاکید کی تھی اور جسمانی طور پہ بہت صحت مند تھی، البتہ ذہنی صحت بہت متاثر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں، پہلے موبی کی وجہ سے، اور اب جمیلہ نت نئی کہانیاں سنا کر ان کے ذہن کو منتشر کر دیتی تھی، جبکہ جمیلہ کا کہنا تھا کہ امی کی بیماری کی سب سے بڑی وجہ بذات خود حریم ہے۔ ایسے فتوے سن کے حریم کی سماعتیں اب تو عادی ہو چکی تھی۔ ان دنوں حریم کی طبیعت بہت بوجھل تھی۔ موسمی بخار نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نکاحت کی وجہ سے چکر آنے لگے۔ ماہر کی بہت دفعہ کہنے کے باوجود وہ چیک اپ کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹروں سے تو اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ ہسپتال میں داخلہ بعد میں ہوتا تھا، یہ لمبے چوڑے ٹیسٹ کے پرچے ہاتھ میں پہلے پکڑا دیے جاتے۔ امی کی دوائیاں اتنی مہنگی تھی کہ ماہر مزید اور ٹیسٹوں اور دوائیوں پہ کہاں سے خرچہ کرنے کے لیے پیسے لاتا۔ حریم کو امید تھی کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر یا گھریلو ٹوٹکوں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ڈاکٹر سب ان کے محلے کے رہائشی تھے۔ ماسی نے حریم کو دعا منگا کر دی تھی، پہلے خوراک سے افاقہ محسوس ہوا۔ آج کل کی لڑکیاں کہاں سنتی ہیں، کسی بڑے ڈاکٹر سے دعا کیوں نہیں لیتی؟ امی آتے جاتے ماتھے پیٹتے ہوئے نصیحت کرنا نہیں بھولتی تھی۔ ایسا اس وقت ہوا کرتا تھا جب امی کی عیادت کی غرض سے کوئی نہ کوئی خاتون موجود ہوا کرتی۔ بڑے ڈاکٹروں کی فیس بھی بڑی، دوائی بھی مہنگی، احساس کے ڈور سے بندھے رشتے معتبری کا درجہ پا لیتے ہیں۔ کبھی کبھار نفیسہ پھپھو پاس بیٹھی ہوتی تو ضرور جتا دیا کرتی تھی۔ ماہر کی دن رات کی بھاگ دوڑ مشقت کسی کو بھولتی تو نہ تھی۔ ماں کی بیماری کے سلسلے میں وہ پھر سے قرضدار ہو چکا تھا۔ امی کی بیماری کے دورانیہ نے حریم کو گویا نچوڑ کر رکھ دیا۔ امی کی دیکھ بھال، گھر کے کام کاج، ماہر کبھی موڈ میں ہوتا تو اس کے خوشگوار موڈ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ آج صبح بھی اس کا سر بری طرح سے ٹکرا رہا تھا اور امی کا صبح ارہر کی دال اور سادہ چاول کھانے کا جی چاہ رہا تھا۔ املی اور ٹماٹر کی چٹنی کے ساتھ روٹی پکا کر دو۔ ان کے خیال میں روز روز کے پرہیزی کھانے سے ان کی زبان سارے ذائقے بھولتی جا رہی تھی۔ اس پرہیز شدہ ذائقے سے آشنا زبان کو کچھ چٹپٹا کھانا ناگزیر ہو چکا تھا۔ چھٹی کا دن تھا، سو ماہر کو دفتر بھیجنے والی عجلت سر پر سوار نہیں تھی۔ کچن میں کھڑے ہو کر کام کرنا اس کو کسی پہاڑ کو سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے دال چاول تو پک گئے، البتہ موبی کا ناشتہ، اسے ہر شے گول گول گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل چکراتے سر کو تھام کر موڑے ہوئے بیٹھ گئی۔ ماہر بھی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ گاہے بگاہے اس کی نظر کچن کی طرف بھی ارادتاً اٹھ جاتی۔ وہ بمشکل چکراتے سر کو تھام کر موڑے پہ بیٹھ گئی۔ حریم کیا ہوا، چاول نہیں پکے، دال کو بگار لگایا یا نہیں؟ امی بے صبری سے بولی تھی۔ ماہر حریم کے پاس چلا آیا اور فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ سر چکرا رہا ہے، حریم نے بھرائی آواز میں بتایا۔ تمہیں تو پھر سے بخار ہو رہا ہے، اٹھو باہر چل کر لیٹو۔ وہ اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر باہر آیا۔ کیا ہوا؟ امی کو پوچھنا پڑا۔ پھر سے تاپ چڑھ گیا؟ اترا ہی کب تھا، ڈھیٹوں کی طرح لگی رہتی ہے۔ ماہر کو اس کی لاپرواہی پہ شدید تاؤ آیا تھا۔ امی نے ناگواری سے منہ بنا لیا۔ دال چاول کیا پکانے پڑ گئے، پھر سے تاپ چڑھ گیا؟ کیا ضرورت تھی کچن میں گھسنے کی، میں خود کر لیتی۔ نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، بس چکر سا آ گیا، حریم تھکن زدہ لہجے میں بولی۔ ماہر امی کو چاول لا دیں، ابھی دوا بھی کھانی ہے امی نے، وقت دیکھیں 10 تو بجنے والے ہیں۔ بی بی ہماری خیر ہے، تم خود کو سنبھال لو، تم نے بستر پکڑ لیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس لے چلوں؟ ماہر پوچھ رہا تھا۔ پہلے کچھ کھانے کو لا دو اسے، کھاتی پیتے تو کچھ ہے نہیں، لوگ ہم پر تاک تاک کر حملے کرتے ہیں کہ بے زبان بہو کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ لوگوں کی بھی مت ماری کی ہے، ہم نے تو کب سے باورچی خانے سے ریٹائرمنٹ لے لی، اب کھانا پینا تو خود ہے، ہاتھ سے نوالے توڑ کر کھلانے سے تو رہے۔ امی کی بات طول پکڑنے والی تھی، مگر ماہر کو واپس آتا دیکھ کر خاموش ہوگی۔
ٹرین کے سامنے تھی، من پسند کھانا ٹرے میں سجا تھا، تو وہ سب کچھ بھلائے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔